السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں اس ایک مسئلے پر گفتگو کروں گا، خاص مسئلے پر، سونے کے حوالے سے۔ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ بتاؤں گا میں۔ اس طریقے پر اگر آپ سوئیں گے، سنت طریقے پر، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور بہت پریشانیوں سے بچیں گے۔ اور جو آج کل سونے کا طریقہ ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس سے بہت نقصان ہے۔ حضرات، پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور پھر یہ جو غلط طریقے سے سوتے ہیں ان کے نقصانات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات، سونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر داہنا ہاتھ آپ کو اس طریقے سے اپنے سر کے نیچے لگانا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دائنے ہاتھ کا تکیہ ہو گیا۔ زیادہ موٹا تکیہ آپ نے نہیں لگایا، ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں زیادہ موٹا تکیہ لگانے سے، صرف دائنے ہاتھ کا تکیہ لگا لیں، یا تکیہ بالکل نہ لگائیں، بس یہ دائنا ہاتھ نیچے لگا لیں۔ اس لیے کہ یہ دائنا ہاتھ، اگر آپ داہنی کروٹ پہ سوئیں گے اور دائنا ہاتھ نیچے لگائیں گے تو آپ کا جو سر ہے بالکل لیول میں ہو جائے گا، یعنی نہ نیچا رہے گا نہ اونچا رہے گا، بالکل لیول میں، جیسے سیدھا میں بیٹھا ہوں نا، بالکل آپ دائنا ہاتھ کا لگائیے یہ، تو بالکل یہ لیول کر دے گا آپ کو۔ اور سر کا لیول میں رہنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ سونے کے وقت بھی دل آپ کا کام کرتا ہے۔ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو دل جو ہے پمپنگ کرتا ہے، بلڈ کا سرکولیشن پوری باڈی میں وہ کرتا ہے۔ اگر آپ تکیہ اونچا لگائیں گے تو سر اونچا ہو جائے گا، جب سر اونچا ہو جائے گا تو آپ کے سر پر جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پائے گا، اور پھر ہارٹ کو یعنی دل کو بھی جو ہے تھوڑا سی زور پڑے گا اور تھوڑی سی پریشانی ہوگی آپ کے سر میں اوپر کو جو ہے بلڈ کا سرکولیشن پورا کرنے میں۔ اس لیے لیول میں ہوگا تو آسانی سے آپ کے پورے دماغ میں بلڈ جو ہے صحیح طریقے سے دوڑتا رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو نیند بہت سکون سے آئے گی، اطمینان سے آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کی یادداشت بھی جلدی کمزور نہیں ہوگی۔ جو لوگ موٹا تکیہ لگا کے سوتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی نسوں میں صحیح سے نہیں ہو پاتا، اور جب دماغ کی نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن صحیح سے نہیں ہو پاتا تو ان کی یادداشت کمزور ہونا لازمی اور یقینی ہے۔ سر میں خشکی پیدا ہونا، بال وقت سے پہلے سفید ہو جانا، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ دائنے ہاتھ کا تکیہ لگا لیں سر کے نیچے، ٹھیک، اور داہنی کروٹ پر یہ جو الٹا ہاتھ ہے یہ اپنے یہ بائیں پہلو پہ اوپر رکھ لیں، اس طریقے سے، ایسے یہاں رکھ لیں گے، یہ اس طریقے پر آپ نے سو جانا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور کچھ پڑھ کر سوئیں۔ دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، یہ سونے کی دعا ہے، یہ پڑھ کر سوئیں۔ اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بائیں کروٹ پر سوئیں، لیکن میرے نبی کا جو سنت طریقہ ہے وہ داہنی کروٹ پر ہے، اس لیے کہ ڈاکٹرز بائیں کروٹ پہ کہتے ہیں لیکن بائیں طرف دل ہوتا ہے، اور جب انسان بائیں کروٹ پہ سوئے گا تو یہ دل دبے گا، فری نہیں رہے گا، تو اس کو پمپنگ کرنے میں پریشانی ہوگی، پھر نیند میں سکون نہیں ہوگا، قرار نہیں ہوگا، عجیب سی ایک گھبراہٹ ہوگی جب سو کے اٹھے گا تو۔ اس لیے جب داہنی کروٹ پہ سوئے گا تو دل اوپر کی طرف آ گیا، اور جب دل اوپر کی طرف آ گیا تو جو آپ کا دل ہے وہ فری رہے گا، دبے گا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے داہنی کروٹ پہ سونا یہ سنت ہے۔ اور آج کل تو سونے کا طریقہ کیا بتاؤں، آج کل زیادہ تر بچوں میں اور خاص کر خواتین میں ایک عادت ہے الٹے سونے کی، الٹا سونے کی۔ یہ تو سنت کے خلاف بھی ہے، ڈاکٹری کے خلاف بھی ہے۔ الٹا سونے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے جو لوگ الٹے سوتے ہیں ان کا جائزہ لے لو، ہمیشہ پیٹ خراب رہیں گے ان کے، اس لیے کہ یہ پیٹ دب جاتا ہے، پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ بہت نرم ہوتی ہیں، اور آنت جب دب جائے گی تو آنتوں میں کھانا جو ہے وہ کھانا جو پچتا ہے تو آنتوں میں کھانا چلتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی آنت سے چھوٹی آنت میں، چھوٹی سے بڑی میں اس طریقے سے جاتا ہے، پھر معدے کے اندر جاتا ہے، پھر جو ہے وہ جہاں فضلہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں آ جاتا ہے۔ تو آپ جب دبا دیں گے کسی چیز کو، کسی پائپ کو آپ دبا دیں گے تو جو اس کے اندر جو چل رہا ہے پانی یا جو چیز بھی، تو اس کو چلنے میں پریشانی ہوگی۔ اس لیے آپ جو ہے الٹا نہ سویا کریں، اور الٹا سونا خلاف سنت بھی ہے۔ شیطان کی بدتمیزی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو الٹا سوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے جو الٹا سوتا ہے۔ آج کل یہ عورتوں میں بہت عادت پائی جا رہی ہے، خاص کر نوجوان لڑکیوں میں، کہ الٹا سو گئی ہوں، پیر اوپر کر لیے الٹا سو کر کے۔ نہایت غیر مہذب طریقہ ہے یہ، خلاف سنت ہے یہ طریقہ۔
ڈاکٹری لحاظ سے بھی آپ کے پیٹ خراب ہوں گے، ہرگز نہ سوئیں۔ اور بہت سے لوگ کیا ہے یہ گھٹنے ہیں یہ پیٹ میں کر کے بالکل لگا کے سوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ پیر لمبے کریں اور داہنی کربٹ لے کر کے آپ سوئیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، سونے سے پہلے 7 مرتبہ استغفار کر کے سوئیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 7 مرتبہ استغفار کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ اگر مر گیا تو شہادت کے درجے پر فائز کیا جائے گا، اگر مر گیا تو انشاءاللہ جنت کا حقدار ہو کے مرے گا، اور رات بھر فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کی امن و امان میں رہے گا، حفظ و امان میں رہے گا۔ اور جب اٹھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے نبی کا درود پڑھے، جو بھی اس کو یاد ہو، 7 مرتبہ نبی کا درود پڑھ لے، 7 مرتبہ۔ یہ سونا اس کا عبادت ہو جائے گا، اور پھر اس کے سونے کی راحت ہی الگ ہوگی، اس کے سونے کی بات ہی الگ ہوگی۔ تو یہ جو طرح طرح کا سونا ہے، طرح طرح کے جو الگ الگ طریقوں سے جو سویا جا رہا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اس سے نقصانات بہت ہیں۔ ڈاکٹرز اور حکیموں کا بھی کہنا ہے کہ اس سے انسان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ تو جو سنت طریقہ میں نے بتایا اسی طریقے پر سوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔